سب پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ پروفیسر ہنری زہریلے سانپ کا شکار ہو گئے تھے اور ان کے چہرے کی بدلتی رنگت اور منہ سے گہرے سبز جھاگ بہنا اسی بات کا ثبوت تھا کہ سانپ کا زہر کام کر گیا تھا اور وہ کسی بھی قسم کی طبی امداد سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ رینا ان کی لاش سے لپٹ کر بچھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس بیچاری کا یوں بھی اپنے باپ کے سوا اور کون تھا دنیا میں؟ یہ ایسا اندھوناک اور اچانک سانحہ تھا کہ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اب تک اتنی تندہی جستجو اور لگن و جوش کے ساتھ دلی سے کوہ شمالیہ کے اس عظیم پہاڑی سلسلے تک بڑی کامیابی سے اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچا تھا، وہ اچانک ایک زہریلے سانپ کا شکار ہو کر ان سے ہمیشہ کے لیے جدا بھی ہو سکتا ہے۔ پروفیسر ہنری برنارڈ کی اس ناگہانی موت پر ہر کوئی دلگیر اور اداس تھا۔ شوکی کو تو ہنری کی موت کا بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، وہ انہیں اپنا سرپرست سمجھتا تھا۔ یہی وہ واحد شخص تھا جس نے شوکی کو کبھی نوکر نہیں سمجھا تھا اور نہ ہی کمتر۔ رابرٹ حالانکہ اس کا بھتیجا تھا، اور یہی نہیں، رابرٹ کا باپ ہنری کا موسم بھی تھا، مگر باوصف اس کے رابرٹ کے ساتھ اس کے ناروا رویے پر اپنے بھتیجے کو ہی قصوروار سمجھتا تھا اور اسے سرزنش بھی کرتا تھا۔ یہی وہ باتیں تھی جس نے شوکی کو پروفیسر ہنری کا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ جنوب مشرقی سمت کی یہ کھوجنا مہم شوکی کو ادھوری پڑتی نظر آ رہی تھی۔ وہ رینا کو دکھی دیکھ کر خود بھی آزردہ ہو گیا تھا۔ گارشیا نے ہی غمزدہ رینا کو سنبھالے رکھا تھا۔ فضا ایک دم سوگوار ہو گئی تھی۔ سانپوں کے اس حملے میں شوکی نے نائب سالار کی حیثیت سے سب کو اپنے گرد و پیش سے محتاط رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ رینا کی آہو فغا تھمی تو شوکی نے یہ مہم ادھوری چھوڑ کر واپس راج محل لوٹنے کو کہا، مگر رینا ایک دم بولی، میں اپنے پاپا کی اس مہم کو مکمل کیے بغیر ہرگز واپس نہیں پلٹوں گی۔ سب اس کی بات سن کر حیران ہو گئے۔ شوکی کچھ فکر مند سا ہو گیا۔ وہ رینا کے آزردہ چہرے پر ایک عجیب سے جوش بھرے تاثرات دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کا اپنا خیال اور ارادہ یہی تھا کہ اس مہم کو ادھورا ہی لپیٹ کر واپسی کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ مگر رینا کی بات پر وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہونے لگا، جبکہ گارشیا رینا کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، رینو، جوش میں پاگل مت بنو، یہ ایک ناگہانی حادثہ تھا۔ انکل ہنری اب اس دنیا میں نہیں رہے، جس کا ہم سب کو بے حد افسوس ہے۔ ہمیں اب راج محل ہی نہیں بلکہ واپس دلی لوٹنا ہوگا۔ یہ ناگہانی حادثہ نہیں تھا، ماں رینا اپنے آنسو خوش کرتے ہوئے بولی، کسی نے ہم پر سانپوں سے دانستہ حملہ کروایا ہے۔ اس بات پر کوئی بھی متفق نہ ہو۔ شوکی کو بھی رینا کی یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی، مگر وہ اس کی بات رد نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ تو خاموش رہا۔ لیکن گارشیا نے پھر اپنی بات دہراتے ہوئے کہا، رینو، تم پھر پاگل ہو رہی ہو، تمہاری بات لغو ہے۔ بھلا یہاں ہمارا کون دشمن پیدا ہو گیا جو ہمیں سانپوں سے حملے کروا کے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا؟ میں پاگل نہیں، پورے ہوش میں ہوں، رینا نے اس سے کہا۔ شوکی اس کے غم پر ایک عجیب سے جوش کو غالب آتے ہوئے صاف محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ بھی اس کی بات پر غور کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر کوئی تو ایسی بات ہوگی جس پر رینا یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ چنانچہ اس نے گارشیا سے مخاطب ہو کر کہا، مس گارشیا، میرا خیال ہے رینا کی بات سن لینی چاہیے، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے۔ اگر کوئی ہمارا دشمن پیدا بھی ہو گیا ہے تو ہم بھی محتاط رہیں گے۔ تم تو اس کی ہر جائز و ناجائز بات کی طرفداری کرو گے ہی مسٹر شوکی، گارشیا طنزیہ لہجے میں بولی، جبکہ تم خود بھی یہ تسلیم کر رہے ہو کہ ہمارا ایسا کوئی دشمن بھی نہیں ہے جو ہمیں فوراً راج محل کی طرف لوٹ جانا چاہیے، نہ کہ ہم خود کو نامعلوم دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ شوکی نے اس کی بات اور طنز کو صاف نظر کرتے ہوئے رینا سے کہا، مس رینا، میرا خیال ہے کہ باپ ذرا کھل کر اپنے شبے کی وجہ بھی بتا دیں تو بہتر ہوگا، تاکہ ان لوگوں کی بھی تسلی ہو جائے۔ شوکی دشمن صرف میرے پاپا اور میری جان لینا چاہتے تھے، اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ ان چھپے ہوئے دشمنوں کا تعلق راج محل سے جڑا محسوس ہوتا ہے مجھے۔ رینا نے انکشاف کرنے کے انداز میں کہا تو سب اس کی بات پر چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ پرزور لہجے میں مزید بولی، تم کیوں بھول رہے ہو کہ پاپا نے اس مہم پر نکلنے سے پہلے ہم سے کچھ سوالات پوچھے تھے، اور صرف میں اور شوکی ہی ان کے سوالات کے ٹھیک جواب دے سکے تھے، کیونکہ ہم نے راج محل میں جو بات محسوس کی تھی وہ ہم نے پاپا کو بتا دی تھی۔ جنوب مشرقی فصیل کی طرف ہمیں جانے سے روکا گیا تھا۔ پھر مہاراجا چندر گپتا نے اس سلسلے میں جھوٹ بولا کہ وہ جگہ خاص میٹنگز کے لیے مخصوص ہے،
اور ریاست کے بعض ضروری معاملات نمٹائے جاتے ہیں۔ پاپا نے ان کا یہ بھی جھوٹ پکڑ لیا تھا جب انہوں نے اپنے شعبے کی تفصیلی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ جب مہاراجا نے مجھ سے میٹنگ کا ذکر کیا تو کچھ دیر بعد میں نے انہیں اپنے سپاہ سالار، جنہیں یہ لوگ سیناپتی کہتے ہیں، مور سنگھ نام تھا اس کا، اس سے بار بار کسی مندوب کے بارے میں بتا رہے تھے جس کا نام مجھے جان پال معلوم ہوا تھا۔ وہ عنقریب ایک اہم میٹنگ کے لیے یہاں پہنچنے والا تھا اور وہ اس کے ساتھ مذکورہ جگہ کے بجائے محل کے کسی اور گوشے میں اس کے انتظامات کی ہدایت دے رہا تھا۔ تبھی مجھے شک گزرا تھا کہ بقول مہاراجا چندر گپتا کے وہ ایسی میٹنگز تو راج محل میں نہیں کرتا جس کے لیے اس نے اسی فصیل کی دوسری جانب کے لیے جگہ مخصوص کر رکھی ہے۔ تو پھر اس جھوٹ کی کیا وجہ تھی؟ میں نے اسی راز سے پردہ اٹھانا ہے۔ یہ میری برسوں کی تحقیق کا ایک اہم باب ہوگا۔ میری یہ کتاب دنیا مشرق کے سربستہ پراسرار راز یقیناً بہت مقبول ہوگی، جسے میں انگلستان میں جا کر چھپوانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور تم سب کا بھی اس میں ذکر ہوگا، کیونکہ میری اس تحقیقی مہم میں تم سب چشمدید گواہوں کی حیثیت رکھتے ہو۔ مگر ہم انہیں یہ کب بتا کر راج محل سے چلے تھے کہ ہم دوسری طرف سے گھوم کر اسی فصیل کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ گارشیا نے رینا کی بات پر اعتراض اٹھایا۔ بلکہ ہم تو انہیں یہی بتا کر راج محل سے مہم پر روانہ ہوئے تھے کہ ہم راکاشی کی پہاڑیوں کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تمہارا اعتراض غلط نہیں، رینا نے کہا، مگر ہو سکتا ہے کہ کسی نے ہمارے تعاقب میں کچھ لوگوں کو روانہ کر دیا ہو۔ وہ یہ تسلی کرنا چاہتے ہوں کہ آیا ہم راکاشی کی طرف ہی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کہیں اور۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اپنا راستہ بدل چکے ہیں اور راکاشی وادی میں جانے کے بجائے مذکورہ فصیل والے راستے کی طرف بڑھنے لگے ہیں تو انہوں نے سانپوں کا حملہ کروا دیا۔ چونکہ اس قافلے کے سرخیل پاپا ہی تھے، اس لیے انہوں نے پہلے مجھ پر اور پاپا پر ہی حملہ کروایا۔ ممکن ہے اوروں پر بھی کروانا چاہا ہو، لیکن انہوں نے پروفیسر ہنری جیسے معزز مہمان کو کیسے ایک دم مروا ڈالا؟ خوفزدہ کرنے کی خاطر پہلے وہ ہم میں سے کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے تھے۔ شوکی نے باریکی لہجے میں کہا، میں نے ابھی کہا نا کہ ہو سکتا ہے پہلے تم میں ہی سے کسی کو نشانہ بنانا چاہتے ہوں، یا پھر انہیں پاپا کو ہلاک کرنے زیادہ سود مند لگا ہو، کیونکہ اس مہم کے اصل سرخیل پاپا ہی تھے۔ اوہو، ہم لوگوں کی جان پر بنی ہوئی ہے اور تم دونوں یہ کیا فضول موضوع چھیڑ کر بیٹھ گئے ہو؟ فوراً واپس راج محل چلو، بلکہ واپس دلی جانے کی سوچو۔ گارشیا پریشان لہجے اور بیزاری سے بولی۔ ان کے آپس کی باتوں سے وہ شاید خوفزدہ سی ہونے لگی تھی، بلکہ نندو بابا اور شانتا سمیت امجد خان بھی موجودہ سنگین صورتحال سے خوفزدہ نظر آنے لگے تھے۔ جس نے واپس جانا ہے چلا جائے، میں اب اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی کہ اس راستے سے متعلق ہم سے جھوٹ کیوں بولا گیا اور ایسا کیا ہے اس میں کہ انہیں خون بھی کرنا پڑ گیا۔ رینا فیصلہ کو لہجے میں بولی، میں واپس جا رہی ہوں راج محل، کون میرے ساتھ چلے گا؟ گارشیا نے بالآخر اپنا پاؤں پٹکتے ہوئے کہا، میں خود کو جانتے بوجھتے موت کے منہ میں نہیں دھکیلنا چاہتی۔ گارشیا نے کہا اور پھر ان سے چند قدموں کے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی، گویا دیکھنا چاہتی ہو کہ کون کون ان کے ساتھ سفر کی اس کے ساتھ واپسی کے سفر میں شامل ہوتا ہے۔ پروفیسر ہنری جو اس کارواں کے سالار تھے وہ اب آن جہانی ہو چکے تھے، تاہم ان کی بیٹی زندہ تھی، اس لیے وہ انہیں کسی بھی صورتحال میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گارشیا کا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ پریشان ہو گئی اور ہراساں ہو کر رو پڑی۔ شوکی نے اس کی حالت دیکھ کر ایک گہری سانس خارج کی اور پھر ایک نظر قریب کھڑی رینا پر ڈالنے کے بعد وہ روتی ہوئی گارشیا کی طرف چند قدم بڑھا اور اس سے بولا، مس گارشیا، انسان جب بھی کسی مہم پر نکلتا ہے تو اسے ذہنی طور پر ہر قسم کے حادثات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ ایڈونچر صرف گھومنے پھرنے کا ہی نام نہیں، بلکہ اس طرح کے حالات میں جوان مردی سے کام بھی لینا پڑتا ہے۔ تمہارے مقابلے میں رینا زیادہ دکھی ہے۔ اس کے پاپا کو ہلاک ہوئے ابھی گھنٹہ بھر بھی نہیں بیتا، لیکن دیکھو اس نے خود کو نہ صرف سنبھالے رکھا ہے بلکہ یہ اس مہم کو بھی ادھورا چھوڑنا نہیں چاہتی، تاکہ ایک طرف وہ راز آشکار ہو سکے جس کی خاطر پروفیسر ہنری نے اپنی جان دی ہے، اور دوسری طرف ان کے گمنام قاتلوں کا بھی پتہ لگایا جا سکے۔ میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ گارشیا اپنی ناک کی پھونگی کو انگلی سے چھو کر ٹھسکا مار کر بولی، اگر یہ اتفاقی حادثہ ہے تو پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ شوکی نے فوراً اسے لاجواب کرنے کی غرض سے کہا، میں سانپوں سے خوفزدہ ہوں،
مجھے تو یہاں کھڑے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ابھی مجھ پر کسی درخت کی شاخ سے جھولتا ہوا سانپ نہ گر پڑے۔ شوکی، ماں رینا نے اسے آواز دی، آگے بڑھنے کی تیاری کرو اور پاپا کی لاش کو کسی چادر میں لپیٹ کر خچر پر ڈال دو۔ شوکی ہی نہیں باقی لوگ بھی رینا پر حیران تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ رینا کو کیا نام دے، بے حس کہیں جسے اپنے باپ کے مرنے پر ماتم کرنے کے بجائے اس مختصر سی مہم کو پورا کرنے کی دھن سوار ہے، یا پھر اسے غیر معمولی حوصلہ مند عورت کہیں جسے اس طرح کے مزید رونما ہونے والے متوقع خطرات کی قطعاً پرواہ نہیں۔ ان انگریز زنانیوں کی تو نفسیاتی اور ہوتی ہے۔ امجد خان نے ہولے سے خود کلامیاں بڑبڑا کے شوکی سے کہا، جو پروفیسر ہنری کی لاش ایک چادر میں لپیٹ کر اس کے خچر پر لاد رہا تھا، کیونکہ پروفیسر کی لاش والے خچر کو سنبھالنے کی ذمہ داری امجد خان کے سپرد کی گئی تھی، اور وہ بیچارہ اس ذمہ داری سے گھبرا رہا تھا۔ وہ باز نہ آیا اور ایک بار پھر بھیچی بھیچی آواز میں شوکی سے بولا، شوکی، اس لاش کے بجائے پتھروں کا ڈھیر خچر پر رکھ لو، میں سنبھال لوں گا، مگر یہ لاش۔ خاموش رہو، رینا نے سن لیا تو واپس دلی جا کر تمہاری شکایت کر دے گی جنرل شاہ سے۔ وہ پلٹا اور رینا کے قریب آ گیا۔ اس نے ایک حکم صادر کیا اور تقریباً نصف گھنٹے کے وقفے کے بعد یہ قافلہ نامعلوم منزل کی جانب رواں دوا تھا۔ متوقع منزل کی جانب فاصلہ زیادہ دور ثابت نہ ہوا۔ جلد ہی انہیں سرمئی رنگ کا ایک تکونی گنبد اور مینار نظر آ گیا جو کالی کا مندر کہلاتا تھا۔ جب یہ لوگ عمارت کے قریب پہنچے تو چونک پڑے۔ یہ راستہ کالی دیوی کے مندر کے پھاٹک پر ہی ختم ہوتا تھا، جبکہ ایک اور راستہ بل کھاتا وہ اوپر پہاڑی کی سرسبز ڈھلان سے آتا دکھائی دے رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہاں کالی کے مندر تک آنے کے لیے فقط دو ہی راستے تھے، اور دوسرا راستہ راج محل کے جنوب مشرقی فصیل سے آ رہا تھا، جس کے برج میں داخل ہونے سے انہیں روکا گیا تھا۔ مگر ان کے چوکنے کی اصل وجہ اور بھی تھی۔ انہیں مندر کے احاطے میں شاہی بگھی کھڑی نظر آئی تھی۔ وہ اسی دوسرے والے راستے پر کھڑی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ ادھر راج محل سے بھی کوئی یہاں آیا تھا۔ یہاں اطراف میں عجیب سا سکوت طاری تھا۔ بہر طور یہ منظر دیکھ کر رینا ہی نہیں شوکی کو بھی کچھ الجھن کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ کچھ اور کی توقع رکھے ہوئے تھے، کوئی خفیہ جگہ، کوئی ایسا مقام یا کچھ ایسا جس کا شمار خواص میں ہوتا ہو، مگر یہ تو ایک عام سا مندر تھا، اور یہ یقیناً یہاں دیگر خاص و عام کو آنے کی اجازت ہوگی ہی۔ تو پھر ایسی کیا بات تھی آخر کی یہاں آنے سے انہیں روکا جا رہا تھا؟ جھوٹ بولا گیا اور یہاں تک کہ ایک قتل بھی کر دیا گیا۔ یہ ہندوؤں کی عبادت گاہ ایک مندر ہے نا شوکی؟ مان رینا نے پوچھا۔ ہاں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا یہی ہماری منزل تھی؟ شوکی بولا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، رینا بھی خیال انگیز لہجے میں بولی۔ ایسی جگہ تو عمومی حیثیت رکھتی ہے، میرا مطلب ہے یہ تو عبادت گاہ کہلاتی ہے ہندوؤں کی، جسے وہ پوجا کا نام دیتے ہیں، اور یہاں تو ہر کسی کو آنے کی اجازت ہوگی، بلکہ ریاست کی رائے تو آتی رہتی ہوگی۔ پھر ایک عام سی جگہ جانے کے لیے ہمیں کیوں روکا جا رہا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری منزل اور بھی دور ہو؟ وہ بری طرح الجھ گئی تھی۔ ہماری منزل یہی ہے رینا، شوکی نے پرسوچ لہجے میں کہا تو رینا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، بولی، کیا تم اپنی بات کی وضاحت کرنا پسند کرو گے؟ کیا خبر اس مندر کے اندر ہی کوئی ایسا پرسرا چکر ہو جس کا عام لوگ کھوج لگانے سے قاصر ہوں، لیکن پروفیسر ہنری جیسے لوگ جو تحقیق و جستجو اور تجسس کے ہمیشہ سے متمنی رہتے ہیں ان کا راز جان لیتے ہیں؟ تم نے بالکل ٹھیک کہا شوکی، رینا نے توصیفی لہجے میں کہا۔ یقیناً ہم سے کچھ لوگ خوفزدہ ہو گئے ہوں گے، آؤ اندر چلتے ہیں۔ یہ لوگ پھاٹک سے اندر آگے خچروں کو ایک طرف باندھنے لگے تو مندر کے مرکزی دروازے سے گیروے رنگ کی دھوتی اور بنیان پہنے دو افراد برآمد ہوئے۔ یہ پجاری تھے۔ ان میں ایک وہی پرسرام پجاری تھا جو مہا پجاری بدری ناتھ کا چیلا تھا، دوسرا کوئی اور تھا۔ پرسرام کی جو نگاہ ان پر پڑی تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس کی ترشول زیادہ بدحیت پیشانی پر تفکر امیز الجھن کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا اور ان کے قریب آ کر قدرے درشت لہجے میں بولا، کون ہو تم لوگ؟ یہاں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم مہاراجہ چندر گپتا کے مہمان ہیں، رینا نے پورے اعتماد لہجے میں پجاری پرسرام سے کہا تو وہ کچھ نرم ہوا اور بولا، لیکن راج محل کی طرف سے تو ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ مہمان یہاں کا رخ کرنے والے ہیں۔ ہاں، ہماری منزل اور تھی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ساتھ راستے میں ایک حادثہ ہو گیا تھا۔
کہتے ہوئے رینا نے امجد خان والے خچر کی طرف اشارہ کیا جس پر پروفیسر ہنری کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ میرے پاپا پروفیسر ہنری کو سانپ نے ڈس دیا تھا، وہ انتقال کر گئے ہیں۔ شوکی کی نظریں بدستور پجاری پرسرام کے چہرے پر تھی، اور نمایاں طور پر اس کے چہرے سے ہی نہیں بلکہ اس کی آواز اور لب و لہجے سے بھی پریشانی اور تشویش مترشح ہو رہی تھی۔ اس بگی میں کون آیا ہے؟ یہ تو مجھے راج محل سے آئی ہوئی لگتی ہے، کیا وہاں سے کوئی اور بھی یہاں آیا ہوا ہے؟ اس بار شوکی نے پجاری سے دریافت کیا۔ پھر اس سے پہلے کہ پجاری پرسرام شوکی کے سوال کا جواب دیتا، اچانک مندر کے اندر سے ایک لرزا دینے والی نسوانی چیخ ابھری۔ باہر موجود سب لوگ بری طرح ٹھٹکے تھے، جبکہ دونوں پجاریوں کے چہرے سے پریشانی کے آثار دوچند ہونے لگے تھے، جس میں گھبراہٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔